اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ نسب، نون صاد بے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی گاڑنا کے ہوتے ہیں، مقرر کرنا کے ہوتے ہیں، اور اصطلاحی معنی اور ہے۔ لیکن ایک نسب اور ہے جو نون سین اور بے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نسب کے معنی ہوتے ہیں آباء و اجداد، یعنی سلسلہ، خاندانی سلسلہ کیسے چلتا ہے، آباء و اجداد کے نام وغیرہ، وہ نسب ہوتا ہے نون سین اور بے والا۔ اور نون سواد بے والا جو نسب ہے اس کے معنی گاڑنا ہوتا ہے، اور اب اس کے اصطلاحی معنی بھی لیے جاتے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں سب سے پہلے نسب سے نصاب، یعنی نصاب وہ مضامین جو مخصوص وقت میں پڑھانے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، یا وہ عملی کام جو ایک مخصوص وقت کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، طب میں نصاب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دوائی کو کتنے عرصہ کے لیے استعمال کرنا ہے، وہ اس کا دوائی کے استعمال کا نصاب ہوتا ہے۔ اور شریعت میں نصاب کہتے ہیں وہ مال کی مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اسے نصاب کہتے ہیں۔ لیکن نصاب کے بنیادی طور پر 4 بنیادیں ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 اخلاقیات، نمبر 3 تہذیب و تمدن، اور نمبر 4 عمل و تعلیم۔ یہ تو تھی نصاب لفظ کی تشریح جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ لیکن آپ نے تھمبنیل میں دیکھا کہ میں نے تھمبنیل میں لکھا ہے کہ جنت کا نصاب کیا ہے۔ لفظ نصاب کے لیے تو ایک معنوں کے لحاظ سے تو یہی ہوگا کہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں کن کن اصول و ضوابط اور کن کن طریقوں پر ہم عمل کریں گے اور ان کے نتائج نکلیں گے تو ہم جنت کے حقدار بنیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، یعنی بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں وہ 5 چیزیں کیا ہیں۔ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قیامت پر ایمان ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا ہے۔ ان پر ایمان لانا ضروری ہے تو ہم جنت کو حاصل کرنے کے عمل کا آغاز کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی تقسیم میں صرف 2 گروپس ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جو کہ کلمے کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، ان 5 چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، وہ گروہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اور وہ گروہ جو ان کو نہیں مانتا، وہ اس سے علاوہ اسے کافر کہتے ہیں، یعنی انکار کرنے والا کہتے ہیں۔ یعنی دنیا میں لوگوں کے 2 ہی گروپ ہیں، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ جو نہ ماننے والے ہیں ان کا تو سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اور جو ماننے والے ہوں گے ان کے لیے بنیاد ایمان کی بنیاد ہوگی، اس پر عمل کی بنیاد ہوگی، اس پر پوچھا جائے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کو اس بات سے سمجھ لیجئے کہ بچے ہیں کچھ، جو بچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو پڑھنا پڑتا ہے، استادوں سے مار بھی کھانا پڑتی ہے، امتحان بھی دینے پڑتے ہیں، اور کامیاب یا فیل ہوتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن جو لڑکا اسکول میں داخل نہیں ہوتا اس کا کوئی امتحان نہیں، کوئی اس کا پاس فیل نہیں ہے، وہ اپنا آزاد ہے۔ اسی طرح جو لوگ ماننے والے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، ان کو ان اصول و ضوابط پر عمل کرنا پڑے گا جو کہ اسلام نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں، تاکہ وہ جنت کے حقدار بن سکے۔ اور جنہوں نے
ایمان نہیں لائے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ اسکول داخل نہیں ہوئے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ آزاد ہیں، اور ان کا آخرت میں حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ بغیر حساب کتاب کے ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حساب صرف اور صرف اسی کا ہوگا جو کہ کلمے کا اقرار کرے گا، اسلام کے بنیادی پانچوں ارکان پر ایمان رکھتا ہوگا، اسی کا حساب ہوگا۔ لیکن ایک بات، جیسا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہم خلوص دل سے عمل کریں، اپنے احکام پر عمل کریں گے تو اس کا رزلٹ ہم پر ظاہر ہوگا۔ دیکھیے، دنیا میں بہت سے ادارے ہوتے ہیں، تعلیمی ادارے بھی ہیں، دوسرے ادارے بھی ہیں، پریکٹیکل کے بھی ہیں، دنیا کے مختلف کام سکھانے والے ادارے بھی ہیں۔ ان میں جو بچہ داخل ہوتا ہے اس کا ایک معیار بنتا ہے، یعنی اس تعلیم کے جواب میں جو وہ چیز پروڈیوس کرتا ہے، جو وہ جس کا وہ ماہر بنتا ہے، وہ اس کی کامیابی کا انحصار اسی پر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اسلام کے ادارے ہیں، مختلف ادارے ہیں، ان پر جب تک ان پر عمل کرے گا اور اس کے نتائج، اس کی اثرات اس پر ظاہر نہیں ہوں گے تو وہ کامیابی کی امید نہیں رکھے گا۔ مثال کے طور پر، جب ہم مسلمان ہوئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اسلامی شریعت کے اصول و ضوابط کا اقرار کر لیا، تو ان پر عمل کرتے ہوئے ہم پر یہ ظاہر ہونا چاہیے، لوگ ہم میں دیکھیں کہ ہم میں اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ اخلاقی اچھائیاں پیدا ہو چکی ہیں جن کا مطالبہ اسلام ہم سے کرتا ہے۔ یعنی اسلام کہتا ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر ہم میں وہ خیر خواہی پیدا ہوتی ہے، انسانیت کا احترام پیدا ہوتا ہے، تو وہ اسلامی نصاب ہم میں وہ اثرات پیدا کر رہا ہے۔ اگر ہم میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے ہم میں کمی ہے اور ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک زندگی گنوائی اس نے پوری انسانیت کی زندگی کو گما دیا۔ معزز ناظرین و سامعین، میں نے پچھلی کسی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ہمیں جانچنے کے لیے کہ ہمیں اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے کچھ اثرات ہم پر ظاہر ہو رہے ہیں، یعنی اپنی اس منزل کی طرف بڑھنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے صرف یہ بات دیکھیں گے کہ ہمارا دنیاوی چیزوں کی طرف رجحان کتنا ہے اور انسانیت کی بھلائی کے کاموں کے لیے ہمارا رجحان کتنا ہے۔ اگر تو دنیاوی لالچوں کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے ہمارا ذہن چلتا ہے، ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، تو ہم میں اسلامی شریعت جو چاہتی تھی ہم سے، جو مطالبہ کرتی، وہ ہم پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم میں انسانیت کی فلاح کے لیے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، ہم میں انسانیت کی خدمت کرنے کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، تو ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب جا رہے ہیں۔ اسلامی شریعت کا سفر صرف اتنا سا ہے، ہم نے نچلے درجے سے شروع ہو کر آسن تقویم کے مقام پر پہنچنا ہے، یعنی اسفل سافلین سے آسن تقویم کے مقام تک ہمارا سفر ہے۔ اگر ہم سفر چلیں گے اور اس کے اثرات ظاہر ہوں گے تو اپنے سفر کو مکمل کر سکیں گے۔ اگر ہم یہیں سے اٹھیں گے نہیں، جیسا کہ مولانا روم نے کہا ہے کہ انسانوں کی مثال اس گھاس کی طرح سے ہے جو ہوا سے ہلتا تو ہے، سر دھنتا تو ہے، لیکن اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتا، تو وہ کامیابی نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم میں انسانیت کی بھلائی کی خوبیاں پیدا ہوں گی تو ہم کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم جنت کے حقدار پائیں گے۔ اور اگر ہم میں وہ خوبیاں پیدا نہیں ہوں گی جس کا اسلام تقاضا کرتا ہے، تو پھر ہماری کامیابی مشکوک ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی مطالبہ اور نہیں کرتا، وہ صرف یہی مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس کے احکام پر عمل کریں، اور اگر ہم میں سے کچھ کوتاہی ہو جائے، ہم کسی اس کی نافرمانی کا اظہار کر بیٹھیں، تو اس سے معافی مانگیں، توبہ کریں، وہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ ہمیں اس چیز کا قائل ہونا پڑے گا کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، وہی واحد ذات ہے، ہر کام اسی کی طرف
मुंतहिज होती है, वो हर काम को, यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान में यहाँ तक इरशाद फरमा दिया है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम तो सोच भी नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहे। जब हम मुकम्मल तौर पर अपनी ज़ात को अल्लाह ताला के सामने सरेंडर कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम जन्नत के हकदार बन जाएंगे और उस निसाब को हम पूरा कर लेंगे जो अल्लाह ताला ने जन्नत के लिए मुकर्रर किया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को उस निसाब को पूरा करने की हिम्मत दे जो अल्लाह ताला ने हमारे जन्नत के हकदार बनने के लिए मुकर्रर किया हुआ है। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।